السلام علیکم۔ نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو کتنا پسند ہے، اس کے متعلق میں آپ کو کچھ بتاؤں گی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ان کو پتھر سے رونے کی آواز آئی۔ اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کہنے لگا، مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ اس پتھر کو یہ خدشہ اس لیے ہوا کہ قرآن میں ہے، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں، اور کہنے لگا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا، میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ نور پر پہنچے تو اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا، موسیٰ تم اس پتھر کو بھول گئے ہو، کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میں واقعی بھول گیا تھا، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جاؤ اس سے کہہ دو میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا، اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا، اسی رستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ کہنے لگے، میں نے تو تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام دے دیا تھا، اللہ تجھ کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا، پھر اب رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس وقت اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس خدا نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر! ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو، جانور اللہ سے ڈریں اور پتھر میں اللہ کا خوف ہو، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزاریں، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ بھائیو، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو جمعہ تک نہیں پڑھتے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک صحابہ کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے، اچانک رو پڑے۔ یہ دیکھ کے ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا، آپ کا رونا دیکھ کر بھی مجھے رونا آ پڑا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے یہ آیت یاد آ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کی طرف سے نہ ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں جہنم سے نجات پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت مالک بن زیزم رحمت اللہ کہتے ہیں، مجھ سے حضرت حکم بن نو نے میرے والد ابو مالک کے بارے میں کہا کہ ایک رات آپ کے والد اول سے آخر تک روتے ہی رہے، جس میں نہ کوئی سجدہ کیا نہ رکوع کیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے کہا، اے ابو مالک، پوری رات میں آپ نے نہ نماز پڑھی نہ دعا کی۔ تو رونے لگے اور کہا کہ اگر مخلوقات یہ جان لیں کہ کل وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں تو کسی عیش کی چیز میں ان کو لذت نہ ملے گی۔ خدا کی قسم، میں نے جب رات کو اس کی ہولناکی اور تاریکی کی شدت دیکھی تو قیامت اور اس کی شدت و ہولناک کی یاد آ گئی، جہاں ہر نفس اپنے آپ میں مشغول ہوگا، نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے اور مسلسل کانپتے رہے۔ پھر جب کچھ سکون ہوا
تو ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اللہ والوں کے یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ ان حضرات کو اللہ کا کس قدر خوف تھا اور آخرت کی کس قدر فکر تھی، جس کی وجہ سے رات بھر وہ بے چین رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ ناظرین، ہمیں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے غور کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔